ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خبردار کیا کہ موجودہ بے سوچ اور جارحانہ پالیسی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے انتہائی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکی انتظامیہ کے کچھ عناصر زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے صرف 2028 کی سیاست پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ جس جارحیت کی حمایت کر رہے ہیں وہ صدر ٹرمپ کو اس معاہدے کی بھاری قیمت چکانے پر مجبور کرے گی جسے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ طرز عمل خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھانے کا سبب بنے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے ایران کے خلاف مسلسل 13ویں رات بھی فضائی حملے کامیابی سے مکمل کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس کے دوران ایرانی میڈیا نے حواز شہر میں امریکی بمباری سے 4 افراد کی شہادت اور بندر عباس میں 2 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ سینٹکام کے مطابق ان حملوں میں ایرانی کمانڈ سینٹرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں، مواصلاتی نیٹ ورکس اور بحری عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا تاکہ آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری جانب امریکی طیاروں نے بندر عباس، جاسک، حواز، قنداب، خرم آباد، اندمشق اور امیدیہ پر بمباری کی، جبکہ امریکی فوج کے 2 میزائل جزیرہ قشم کے گاؤں میسن میں بھی گرے۔ تاہم روسی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران نے جزیرہ قشم پر پرواز کرنے والے ایک امریکی طیارہ مار گرایا ہے، اور پاسداران انقلاب نے صوبہ کرمان کے شہر کنہوج میں ایک امریکی ٹوبا ہاک کروز میزائل کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ ایسے میں امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی سرگرمیوں کے باوجود آبنۂ ہرمز بین الاقوامی آمد و رفت کے لیے کھلی ہے، جہاں اس وقت خطے میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی تعینات ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کے دوبارہ نفاذ کے بعد گزشتہ 9 روز کے دوران 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا، جبکہ ناکہ بندی پر مؤثر عمل درآمد کے لیے ایک جہاز کو نکارہ بنا دیا گیا۔ سینٹکام کی جانب سے جاری کردہ تازہ بیان کے مطابق ان تجارتی جہازوں کو ایرانی بندرگاہوں یا ساحلی علاقوں میں داخل ہونے یا وہاں سے روانہ ہونے سے روکنے کے لیے ان کا رخ تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا تاکہ خطے میں عائد کردہ بحری پابندیوں پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سے انکشاف ہوا کہ ایران گزشتہ کئی ماہ کے امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متاثرہ اپنی فوجی اور شہری تنصیبات کی تیزی سے بحالی اور تعمیر نو میں مصروف ہے، جس پر اسرائیلی حکام نے اعتراف کیا کہ ایران کی بحالی کی رفتار ان کی توقعات سے کئی زیادہ تیز رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کانگور، کرمانشاہ اور فسفول کے قریب واقع میزائل اڈوں پر سڑکیں اور سرنگوں کے داخلی راستے چند ہی ہفتوں میں بحال کر دیے گئے، جبکہ بدرزلی میں باز تران انقلاب سے منسلک شپ یارڈ اور تہران کے قریب میزائل پر پرزہ جات تیار کرنے والے پلانٹ پر بھی تعمیر نو کے واضح اثار دکھائی دیے۔ تاہم ایک اسرائیلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ بعض حملوں میں صرف زیر زمین تنصیبات کے داخلی راستے متاثر ہوئے، جبکہ اندر موجود ہتھیار مکمل طور پر محفوظ رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت ترین اقتصادی و فوجی اقدامات کا انتباہ جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ تجارتی جہازوں اور ان کے کارگو کو پہنچنے والے نقصانات کا مکمل ازالہ امریکہ کے قبضے میں موجود منجمد ایرانی فنڈ سے کیا جائے گا، جبکہ وہ تہران پر اب تک کے سب سے بڑے فوجی حملے کا حتمی فیصلہ کرنے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنے ایک بیان میں ٹرمپ نے واضح کیا کہ تجارتی جہازوں کے نقصانات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایران کی رقم استعمال کرنا ہی سب سے منصفانہ اور عادلانہ اقدام ہے۔ دوسری جانب ایک انٹرویو میں انہوں نے ایران کے خلاف ایک بڑے اور بے مثال فوجی آپریشن کو دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکی افواج مکمل طور پر تیار ہے، اور اگر انہوں نے کہا تو اسرائیل محض 2 منٹ میں ان حملوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ تہران کے حکام مذاکرات تو چاہتے ہیں مگر ابھی معاہدے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ایران نے ابھی تک اس جنگ میں شدید تکلیف برداشت نہیں کی۔